لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل The Stories of Saleh میں اگلی کہانی حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم ثمود کی طرف بھیجا گیا، جن کا زمانہ قوم عاد کے بعد تقریباً 100 سال اور حضرت ابراہیم سے پہلے کا ہے۔ آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: صالح بن عبید بن ماسح بن عبید بن حاضر بن ثمود بن آثر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ قوم عاد کی طرح قوم ثمود بھی اپنی طاقت اور وجاہت میں نمایاں تھے۔ وہ بھی بتوں کی پوجا جیسی لعنت میں گرفتار تھے۔ جیسے جیسے ان کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، ویسے ویسے ان میں برائیاں بڑھتی چلی گئیں اور وہ نیکی سے دور ہوتے چلے گئے۔ قوم عاد کی طرح وہ بھی میدانوں میں بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے اور پہاڑوں میں گھر تراشتے۔ بت پرستی اور شرک میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے بندے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي حضرت صالح نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، انہیں نصیحت فرمائی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، لیکن کچھ لوگوں کے سوا زیادہ تر لوگ آپ پر ایمان نہ لائے اور وہ ہمیشہ آپ کو زبانی اور بدنی تکلیف پہنچانے کے در پہ رہے۔ سورہ ہود میں ارشاد ہے: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ صالح علیہ السلام اپنی ذہانت، سچائی اور اچھائی کی بنا پر اپنی قوم میں نبوت سے پہلے نہایت عزت اور احترام سے دیکھے جاتے تھے۔ اپنی نبوت کے اعلان اور لوگوں کو شرک سے روکنے پر ان کے لوگ ان کے دشمن ہو گئے اور ان سے کہا: صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی اچھی امیدیں رکھتے تھے جو اب ختم ہو گئیں۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں کو پوچھنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں؟ اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں سخت شبہ ہے۔ دراصل وہ صرف اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے تھے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کا یہ دعویٰ کسی بھی وجہ، ثبوت اور سوچ کے بغیر تھا۔
حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کی سچائی انہیں نظر آ رہی تھی، اس کے باوجود بہت سے لوگ ان پر ایمان نہ لائے۔ ہمیشہ آپ کے الفاظ اور تعلیمات کو شک کی نظر سے دیکھا اور کہا کہ وہ سحر زدہ ہیں، یعنی ان پر جادو کر دیا گیا ہے، اور ان سے نشانی کا مطالبہ کر دیا۔ قالوا انما انت من المسحرين ما انت الا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين۔ اور قوم سمود کہنے لگے، تم جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں، ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، سو اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ دراصل انہیں یہ خوف لاحق ہوا کہ اگر صالح علیہ السلام اسی طرح تبلیغ کرتے رہے تو ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ تو انہوں نے ایک انوکھا مطالبہ کر دیا کہ فلاں پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی کو نکال کر دکھاؤ، جس کی تفصیل میں بیان کیا جاتا ہے کہ اہل سمود ایک دن ایک خاص مقام پر اکٹھے ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے، انہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی اور ان کو اپنے ایک اللہ پر ایمان لانے کی نصیحت کی۔ پھر اہل سمود نے کہا اور ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کیا کہ اپنے اللہ سے کہو کہ اس میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو ظاہر کر دے، جو ایک اونچے قد کی اور خوبصورت ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو اگر اللہ تعالیٰ تمہارے تقاضے کے مطابق اس کو ظاہر کر دیں تو کیا تم اس دین پر ایمان لے آؤ گے جسے میں لے کر آیا ہوں، اور میرے امور میں میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے ان سے عہد و پیمان لیا اور نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنے لگے کہ ان کے تقاضے کو پورا کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور پہاڑ کو کھل جانے کا حکم دیا، اور اس میں سے ایک بہت بڑی خوبصورت 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ظاہر ہو گئی۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا تو انہیں اس کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرغوب ہو گئے۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک واضح نشانی اور حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کا ایک ناقابل تردید ثبوت تھا۔ چنانچہ قوم کے کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثر لوگ کفر و ضلالت اور ہٹ درمی پر ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، ہم نے سمود کو اپنی نشانی کے طور پر ایک اونٹنی دی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ اس اونٹنی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھی، کیونکہ پہاڑ کھلا اور وہ اس میں سے نمودار ہو گئی، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ اونٹنی ان کے درمیان موجود رہی، جہاں چاہتی چرتی، اور جب کنویں پر پانی پینے جاتی تو کنویں کا سارا پانی پی لیتی۔ وہ لوگ اس کا دودھ پیتے اور وہ سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ جب وہ کسی سونے کی جگہ پر لیٹتی تو تمام دوسرے مویشی وہاں سے ہٹ جاتے۔ لہٰذا سب پر یہ بات عیاں تھی کہ وہ ایک عام اونٹنی نہ تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی۔ اسے دیکھ کر کچھ لوگ تو ایمان لائے، لیکن اکثر اپنی ضد پر قائم رہے۔ ان کا صالح علیہ السلام پر غصہ اور ناراضگی اس اونٹنی پر منتقل ہو گیا اور وہ اس کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگے۔ صالح علیہ السلام کو خوف ہوا کہ یہ اونٹنی کو نقصان پہنچائیں گے، تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا۔ سورہ ہود میں ارشاد ہے، وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ اس دوران قوم نے اونٹنی کو چرنے دیا اور کنویں کا پانی پینے دیا، لیکن دلوں میں وہ اس اونٹنی کو سخت ناپسند کرنے لگے۔ پھر آخر ان لوگوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ وہ اونٹنی کو قتل کر دیں گے، کیونکہ وہ کنویں کا زیادہ تر پانی پی جاتی ہے۔ ان سب نے اس کو قتل کرنے کا پلان تیار کیا اور قوم سمود کی 2 عورتوں کی مدد حاصل کی تاکہ وہ لوگوں کو اس کام پر ابھاریں۔
صدوق بنت مخیا جو ایک مالدار اور اونچے خاندان کی تھی، اس نے اپنے چچا زاد مستہ بن مخرج کو بلا کر کہا، اگر تم اس اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ دوسری عورت کا نام انیزہ تھا، وہ ایک کافر بڑھیا تھی۔ اس نے قدار بن صالح سے کہا، یہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم اس اونٹنی کو قتل کر دو تو جس لڑکی سے چاہو شادی کر لو۔ چنانچہ وہ جوان اس کام کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور قوم کے اور افراد کو بھی ترغیب دی۔ یوں مزید 7 افراد ان کے ساتھ مل گئے تو یہ کل 9 افراد ہو گئے۔ وہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھاٹ میں بیٹھ گئے۔ جب وہ پانی پی کر واپس آئی تو مستہ نے اس پر تیر چلایا جو اس کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ قدر بن صالح نے جلدی سے اونٹنی پر تلوار سے حملہ کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں اور وہ زمین پر گر پڑی اور زور سے آواز نکالی، جس سے اس کا بچہ چوکنا ہو گیا اور پہاڑ پر چلا گیا۔ غدار نے اونٹنی کے گلے پر نیزہ مارا اور اسے قتل کر دیا۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے عورتیں ان کی بہادری کے نغمے گانے لگیں اور غرور و تکبر میں صالح علیہ السلام کی تضحیق کی گئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قال طائرهم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمتعوا فی دارکم 3 ایام، اپنے گھر میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو۔ صالح علیہ السلام امید کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے وہ لوگ اپنے کیے پر نادم ہوں اور 3 دن سے پہلے توبہ کر لیں، لیکن وہ ڈھٹائی سے کہنے لگے، 3 ہی دن کیوں، ہمارے اوپر عذاب جلد از جلد لے آؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، بھائیو تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو؟ اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے، تم اور تمہارے ساتھی ہمیشہ ہمارے لیے برا شگون ہی لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دراصل اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنایا تھا کہ ایک دن کنویں سے اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن ان کی باری ہوگی۔ یہ آزمائش ان کے لیے مشکل ہو گئی اور ان ظالموں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے لیے سزا کا مطالبہ کر دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنانے لگے۔ قرآن کریم میں سورہ نمل میں ارشاد ہے، یقیناً ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو۔ پھر وہ 2 فریق بن گئے اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے، ہم تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری بدشگونی اللہ کے ہاں ہے، بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر عہد کیا کہ رات کو ہی صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے اور ان کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی، اور وہ اسے سمجھتے ہی نہ تھے۔ اب دیکھ لو ان کے مکر کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کی سب لوگوں کو غارت کر دیا۔ یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں۔
جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے بڑی نشانی ہے، اور ہم نے ان کو جو ان پر ایمان لائے تھے اور پرہیزگار تھے بچا لیا۔ دراصل ان ظالموں نے حضرت نوح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کر رکھا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے پیروکار پرہیزگاروں کو بچا لیا، اور وہ لوگ اللہ کے حکم سے افسردہ دل کے ساتھ دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ صالح علیہ السلام کی 3 دن کی مہلت کا جب پہلا دن شروع ہوا تو ان لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے۔ جب مہلت کے دوسرے دن کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن کی صبح ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب 3 دن گزر گئے تو چوتھے دن وہ تیار ہو کر بیٹھ گئے کہ دیکھیں کون سا عذاب آتا ہے۔ انہیں معلوم ہی نہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زوردار چیخ کی آواز آئی، اور نیچے زمین پر شدید زلزلہ آ گیا، جس کے نتیجے میں تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ وہ لوگ گھروں میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے کے بیٹھے بے جان جسموں میں تبدیل ہو گئے، اور حرکت بھی نہ کر سکے۔ نہ ہی ان کے بت اور نہ ہی ان کے محلات ان کو ان کی سزا سے بچا سکے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے سوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ بس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے اے صالح، جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے اس کو منگوائیے اگر آپ پیغمبر ہیں۔ بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ قوم ثمود کے مکانات کے آثار آج بھی مدین شہر کے جنوب مشرق میں موجود ہیں اور پہاڑوں میں کھدے صاف نظر آتے ہیں۔ حدیث رسول میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ہمراہ تبوک جاتے وقت اس مقام سے گزرے اور مقام حجر میں ثمود کے ویران گھروں کے قریب ٹھہرے۔ لوگوں نے ان کنووں سے جہاں ثمود پانی لیتے تھے پانی لے لیا اور اس سے آٹا گوندھ لیا اور کھانا پکانے کے لیے برتن بھر لیے۔ آپ کو علم ہوا تو آپ کے حکم پر برتن الٹ دیے گئے اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہو کر اس کنویں کے پاس جا ٹھہرے جہاں سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ آپ نے صحابہ کو ان لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے سے منع فرمایا جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے جیسا ان پر آیا تھا، اس لیے ان کے علاقے میں داخل نہ ہوا کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی سے لے کر اب تک ہم نے دیکھا کہ جب قوم شرک میں مبتلا ہو گئی اور ایک اللہ کی عبادت سے دور ہو گئی اور اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرانے لگی اور اللہ کے نبیوں کی تعلیمات کو ٹھکرانے لگی تو ہمیشہ سزا کی مرتکب ٹھہری۔ ان کا غرور اور گھمنڈ کسی کام نہ آیا۔ اللہ نے ان پر ان سے زیادہ طاقتور چیزیں مسلط کر دیں جس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج اگر حالات کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ ایک جیسا نظر آتا ہے۔ کافر تو کافر، مسلمان بھی کھلے عام شرک میں مبتلا ہیں، اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات غیرت مند ہے اور اس کی غیرت سب سے زیادہ اس وقت جوش میں آتی ہے جب اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو کیا آج ہمیں اللہ کا جوش نظر نہیں آتا؟ کیا آج خود کو طاقتور کہنے والی قومیں ایک نہ نظر آنے والے وائرس کے ہاتھوں بے بس نہیں ہو گئیں؟ کہاں ہیں وہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گئے، جو اس وبا اور تکلیف کو ختم کر سکیں؟ یقیناً نہیں، کیونکہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً وہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ آج ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے عقائد کی درستگی ہی نجات کا ذریعہ ہے۔
اپنے رب سے استغفار اور اسی کو مختار کل سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔